سے چہروں کو نہیں دیکھا. جیسے ہی دو کٹے ہوئے معصوم چہرے ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور حارث یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اب 2000 درہم ملنے والے ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ ظالم، ان معصوم چہروں پر تلوار چلانے کے لیے تیرے دل نے کیسے تلوار کی؟ ان بچوں نے کیا کہا تجھ سے آخر میں؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لے جا کر بیچنا تھا، ہم بیچ دے. میں نے مانا نہیں. کہا کہ ابن زیاد کے پاس لے کے چلے جاؤ، جو وہ کرنا چاہے کر لے. میں نے مانا نہیں. کہا ظالم، کاش میرے پاس لے کر آ جاتا ان دونوں بچوں کو میرے پاس لے کر آ جاتا. وہاں کا حکم دیا کہ اس ظالم کی گردن کو کاٹ دیا جائے. اللہ اکبر. جناب مسلم کے بچوں سے ابھی دعا نکلی، یا احکم الراحمین احکم بیننا و بینہ بالحق. کچھ دیر نہیں گزری، اللہ نے دعا مستجاب کر لی. حارث واصل جہنم ہو گیا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ دو بچے مستجاب الدعویٰ ہیں. دوران مجلس جو بھی دعا ہے ان دو بچوں سے کہیں کہ اے تمہاری دعا کو خدا سننے والے مسلم کے مظلوم اور معصوم بچوں، اللہ سے دعا ان دو بچوں کا واسطہ دے گا. اللہ اکبر. ان دو بچوں کی زندگی پر اگر توجہ کی جائے، آپ جناب مسلم کی مصیبت اور مسائل کو ایک طرف رکھیں، جناب مسلم کے بچوں کے مسائل کو رکھیں. اکثر چیزیں دونوں کی ایک ہیں. دونوں کی شہادت کوفے میں ہوئی، دونوں کی شہادت غربت میں ہوئی. دونوں کو ظالم تلاش کرنے لگے. دونوں ایک مومنہ کے گھر میں گئے. دونوں کے سر دربار میں آئے، لیکن فرق اتنا تھا، مسلم کا سر دربار میں کاٹا گیا، بچوں کے سر کو نہر کے کنارے کاٹ کر دربار لایا گیا. دونوں بچے، باپ کی مصیبت کے برابر کی مصیبت. جناب مسلم سفیر امام حسین ملتا ہے کہ جب جناب مسلم کو آخری وقت میں ہاتھوں کو باندھ کر دربار کی طرف لے جا رہے تھے، جناب مسلم چلتے چلتے ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. ظالموں نے کہا کہ مسلم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ کہا کہ اجازت دو، مجھے ان گھر والوں سے کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا آپ کو پہچانتے ہیں؟ کہا میں نہیں پہچانتا، لیکن میرا ایک پیغام میں ان کو دینا چاہتا ہوں. کہا کیا پیغام ہے؟ گھر والوں کو بلائیں. جب گھر والے باہر آئے تو جناب مسلم نے کہا کہ 1 سال بعد میرے بچے تمہارے گھر میں مہمان ہونے والے ہیں. میرے بچے ایک دن تمہارے گھر آئیں گے. جب میرے بچے تمہارے گھر آ جائیں تو میرا سلام میرے بچوں کو سنا دینا اور کہنا کہ بابا نے تم کو یاد کیا. جب جناب مسلم کے بچوں کو قید میں رکھا گیا، 1 سال تک بچے قید میں رہے. جب ابن زیاد نے قید کا حکم دیا تو اسی وقت یہ فرمان جاری کیا تھا کہ ان بچوں پر جتنی سختی ہو سکتی ہے اتنی کی جائے. ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہ دیا جائے اور کبھی ان کی پیاس مٹنے کے برابر پانی نہ دیا جائے. ان دو بچوں پر یہ ظلم، یہ ستم. خدا تمام ماؤں کے دل کو ان کے بچوں کی کامیابی سے خوش رکھے انشاءاللہ. جناب مسلم کے بچوں کے شہادت کے سائے میں بچہ اگر گھر سے باہر چلا جائے، ماں کو معلوم ہو کہ خالہ کے گھر ہے، ماموں کے گھر ہے، چچا کے گھر ہے، مسجد ہے، مجلس میں ہے، گھر میں سکون سے بیٹھے گی ماں. لیکن اگر ماں کو یہ خبر ہو جائے کہ بچہ کہاں ہے نہیں معلوم تو ماں کو سکون نہیں ملتا، ماں پریشان ہو جاتی ہے. جتنا وقت گزرتا جاتا ہے بچوں کی خبر نہیں آتی، ماں کے حال کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. سب جا کر دلاسا دے لے، سب کا دلاسا ایک طرف، لیکن ماں کے غم کی انتہا کوئی نہیں سمجھ سکتا. مجھے نہیں معلوم 1 سال تک مسلم کی زوجہ نے اپنے بچوں کی جدائی میں کیسے زندگی کی ہوگی، اور ادھر بچوں نے لاکھوں کی تکلیف کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب بچوں کی
کو دیکھا، جب پوچھا تم کون ہو، کہا مسلم کے بچے ہیں، تم مومنان کو مسلم کا جملہ یاد آ گیا۔ مسلم نے جو کہا تھا